دیکھو بزرگوں کی بات میں بھی دم خم ہوتا ہے. کیسا دم آیا محفل میں، کیسا لوگ مدینے کے سفر کے لیے روانہ. ماشاءاللہ. وہ ایک صاحب تھے، مدینے کی حاضری نہیں ہو رہی تھی نا ان کی، تو انہوں نے ایک کلام لکھا، حاضری نہیں ہو رہی تو انہوں نے لکھا تصور میں مدینے جا رہا ہوں. کس نے کہا ہے سبحان اللہ؟ تصور میں مدینے جا رہا ہوں، دل نادان کو بہلا رہا ہوں. پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک محفل میں آ گئے، جیسے آپ لوگ آ گئے، وہاں قرآن دازی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا. پہلے انہوں نے کیا لکھا؟ تصور میں مدینے جا رہا ہوں، دل نادان کو بہلا رہا ہوں. پھر وہ محفل میں آئے، ڈبہ رکھا ہوا تھا، قرآن دازی ہوئی، حاجی عبدالرؤوف صاحب جیسے ایک بزرگ نے رقعہ نکالا، اس کا نکل گیا نام. بھائی کہے نا ذرا سبحان اللہ. اب اس نے کہا حقیقت میں مدینے جا رہا ہوں، بلایا ہے نبی نے جا رہا ہوں. چلیں تکبیر بلند ہو، نعرہ تکبیر. بھائی اس فرزند توحید کا استقبال کریں، اس فرزند پاکستان کا استقبال کریں جو ایک بہترین بیٹا ہے، ایک عظیم باپ ہے، ایک بہترین بھائی ہے، اور ملت کے لیے ایک روشن مثال ہے. گورنر ہاؤس سندھ کو تعمیر ہوئے، اس عمارت کو تعمیر ہوئے. آج آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کم و بیش 74 سال ہو چکے، 85 سال ہو چکے ہیں اس عمارت کو تعمیر کی. مجھے نہیں لگتا کہ اس عمارت کی تاریخوں میں یہ اینٹیں کبھی گواہ ہوئی ہوں گی کہ حضور کے میلاد پر 30 کے 30 دن حضور کی آمد کے، حضور کی ولادت کے یہاں نغمے گائے گئے ہوں گے، سنے گئے ہوں گے. ایسی بزم سجائی پوری دنیا کے لیے، ایک ایگزامپل سمبولیکلی کہ گورنر 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے سنا ہے کہ گورنر کے اختیارات نہیں ہوتے، بڑے محدود ہوتے ہیں، مگر ایک بے اختیار گورنر اگر اتنی بڑی مثالیں سیٹ کر سکتا ہے تو سوچیں اگر اس فرزند توحید کو اختیار دے دیا جائے تو وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. سوچیں نا ذرا، آپ کی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی. تو آج ریسپیکٹڈ کامران خان ٹیسوری نے وہ مثال قائم کی ہے دنیا میں، ARYQ-TV کے اشتراک کے ساتھ. 180 ممالک میں یہ ایگزامپل لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے، کراس دا بورڈ لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے، یار گورنر ہاؤس میں روزانہ محفل ہو رہی ہے. حضرت جگر نے کہا تھا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں. سنیں اللہ صاحب، اب سنیں آواز ان کی سبحان اللہ. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں. دنیا یاد کرتی. نعرہ تکبیر. بھائی مجمع کا جذبہ چاہیے مجھے. نعرہ رسالت. اور دیکھیں یہ نعرہ طاقت والا نعرہ ہے. میں نے پچھلے دنوں یہ نعرہ اور اس نعرے کی طاقت بڑھانے کے لیے اشعار پڑھے تھے تاکہ اس نعرے کی طاقت بڑھے. یہ نعرہ طاقت کے لیے ہے، صحیح ہے. میں نے اشعار پڑھے تھے، یوں سانسوں بیچ اتار علی، رگ رگ ہو لہو رفتار علی، جو دل جیتے جاں گرمائے گفتار علی، کردار علی، توصیف کو ہو بے تاب قلم، یوں چھیڑے دل کے تار علی، جب ذات کی بات نکلتی ہو کرتا ہے کہاں پھر وار علی، خوشبو محبت سب کے لیے باطل پہ تنی تلوار علی، گر فکر کو فیض بنانا ہو ہر نقطے پر درکار علی، جس مکتب کے استاد نبی اس مکتب کا شاہکار علی، تاریخ کو جو تہذیب کرے وہ قدرت کا اسرار علی، سب سوچ سوالوں کے بیڑے پل بھر میں لگا دے پار علی، اس نام سے طاقت ملتی ہے ایک بار نہیں 100 بار علی. نعرہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے. یہ گورنر ہاؤس مہکتا رہے.
یہ چہکتا رہے، حضور کے نغمے گنگناتے رہیں۔ اس فرزند توحید کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اس فرزند پاکستان کی خدمات کو سلام کرتے ہیں جس نے گورنر ہاؤس کو ایک میخانہ عشق و محبت بنایا ہے، جس نے میکدہ محبت رسول بنایا ہے، جہاں سے لوگوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے شعبہ تعلیم میں، اور لوگوں مخلوق خدا یہاں سے فیض لے رہی ہے۔ 24 گھنٹے یہ در کھلا ہوا ہے، اور گورنر آپ کے بیچ آپ کا بھائی کھڑا ہے، آپ کا بیٹا کھڑا ہے، آپ کا باپ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں یقیناً پر امید ہوں اللہ کی رحمت سے کہ مستقبل میں انہیں کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے ووٹ دو۔ کیا خیال ہے؟ ذرا سبحان اللہ کی آواز سے بتائیں۔ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ جیت ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہے نا، شجاع الدین نے لکھا تھا کہ خدا نے چاہا، شجاع الدین صاحب کہتے ہیں خدا نے چاہا تو سب انتظام کر دیں گے، غزل پہ آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، پڑے رہے تو قلندر، پڑے رہے تو قلندر، اٹھیں تو فتنہ ہے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ اور تم ایک عمر سے تمہید لکھ رہے ہو شجاع، تم ایک عمر سے تمہید لکھ رہے ہو شجاع، ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کر دیں، ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کر دیں گے۔ اس لفظ میں قصہ تمام کیا ہمارے گورنر سندھ نے، ہمارا فخر ہے، ہماری شان ہے، انہوں نے ہماری عزت بڑھائی، اللہ ان کی عزتیں بڑھائے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے ایوان سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر اور فاضل جلیل عالم نبیل، ماشاءاللہ ایک بہت بڑی گدی بوکن شریف کی، آستانہ عالیہ بوکن شریف کہ جہاں کے آپ سجادے بھی ہیں، اور پیر محمد سید زاہد رفیق شاہ بخاری کے فرزند ہیں، لخت جگر ہیں۔ آج ماشاءاللہ گجرات سے آپ یہاں تشریف لائے، ARYQ TV پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، ایک بہترین اسپیکر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ آج گورنر صاحب کی جانب سے دعوت ملنے پر آپ کی آمد پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کراچی والے اپنے مہمان کا استقبال کریں نعروں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طاقت والا نعرہ حضرت قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ میرے آقا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، اور درد دل سے صرف یہی کہنے آئے ہیں، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ آپ تمام ذی قدر ذی شرف بھائیوں، بزرگوں اور عزت مآب ماؤں بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت جذبات کی رو میں بہہ رہا ہوں اور کوئی تقریر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر نہیں ہوا، بلکہ آج میں اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ یہاں پر میرے ادارے ARYQ TV کی تقریباً ساری ٹیم بیٹھی ہے، اور میں یہ حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو دعا دینا، جن کا شکریہ ادا کرنا اور جن کو مبارکباد دینا مجھ جیسے کئی حسنی حسینی سیدوں کے کندھوں پہ قرض ہے۔ میں توجہ چاہوں گا جناب عزت مآب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی کہ میں آپ کے برابر بیٹھے ہوئے صوفے پہ اس وقت دو شخصیات موجود ہیں۔ آج کے اس زمانے میں جس وقت پوری دنیا میں دین اسلام کے خلاف ہوائیں چلا رہی
اور کیفیت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا جذبہ عاشقی سرد ہو رہا ہے۔ میں جب اس قسمہ پرسی کی حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل سے ملتی ہے کہ حضور سید عالم کے قدوم مبارک میمنۃ لزوم میں یمن سے آئے ایک صحابی تشریف فرما تھے۔ جناب فیاضی صاحب کے جملے میں اپنے بابا حضور کے جملے اپنے ممدوح چیئرمین ARYQ TV جناب حاجی عبد الرؤوف صاحب کے لیے لے کے آیا ہوں، اور یہ پیغام دینا ہم پہ قرض تھا جو آج آپ سب کی موجودگی میں دے رہا ہوں، اور یہی دیا ہم نے اپنے ایمان میں بھی جلانا ہے۔ بات توجہ سے سنیے گا کہ وہ زمانہ جہاں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، یمن سے آنے والے ایک صحابی حضور کے قدموں میں بیٹھے کہ مسجد نبوی کے باہر سے ایک اور صحابی گزرے۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے صحابی سے پیار ہے، حضور آپ کو پتا ہے میں آپ کے صحابی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے حبیب نے کہا تو نے مجھے تو بتا دیا، لیکن کیا جا کے تو نے اس کو بتایا؟ کیا جا کے تو نے اپنی محبت کا اظہار کیا؟ جب تیری محبت میری رضا کے لیے ہے، جب تیری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اظہار نہیں کیا۔ کہا جا دوڑ کے جا اور اسے بتا میں محمد عربی کے صدقے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صرف میری آواز نہیں ہے، میرے جیسے کروڑوں نوجوان محبت سے جناب حاجی عبد الرؤوف صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو دیا جلایا ہے جس سے روشنیاں رحمتیں بن کے چمک رہی ہیں، اللہ آپ کے والدین پر سیدہ نساء العالمین کے قدمین کا سایہ کرے۔ یہ برکتیں، یہ کاروان محبت یوں آگے بڑھتا چلا جائے، اور ہم آج سارے مل کے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں ہم آپ سے حضور سید عالم کے نام پر محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ادارہ اللہ کے کرم سے قائم اور دائم رہے گا، اور آپ کو جتنی دیر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا نعت رسول مقبول میں گویا آپ کی کیفیت یہ تھی گر یار من بعید خورا کنم شراب۔ شاہ جی، گر یار من بعید خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رگھا بجائے تار، ہر تارے من بگوئے دا یار یار یار۔ آپ کیف میں جا کے اسے سنیے نا، گویا اس مجاہد انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کرم ہو جائے میرے سرکار تشریف لے آئیں، پھر مجھے سمجھ نہ آئے جہاں پر کی دولت ہونے کے باوجود کہ میں حضور کو کہاں پر ٹھہراؤں۔ سب سے پہلے میں اپنے دل کا کباب بنا کے، سر کا پیالہ بنا کے، اپنے خون کو میں طہور بنا کے آقا کے سامنے سجا دوں، پھر بھی مجھے سکون نہ آئے۔ میرا وہ جسم میرے نبی کے سامنے ہو جس پر نہ سر ہو، جس میں نہ خون ہو، جس میں نہ دل ہو، لیکن کرم ہو جائے۔ زہرا کے بابا ایک نگاہ کرم کہیں اور حاجی عبد الرؤوف صاحب کے جسم مبارک سے محمد محمد کی صدائیں آنا شروع۔ یہ فذکرونی اذکرکم کا وعدہ۔ یہ محبتوں کے جملے آپ کے نام ہیں، عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے وہی پھول سارے گلشن کا لال ہوتا ہے۔ اب میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اور یہ صرف میرا قرض نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا قرض ہے۔ عزت مآب گورنر سندھ جناب کامران خان تیسوری صاحب، اللہ نے آپ کو بخت عطا فرمائے، سعادت کے ساتھ سیادت کی نعمت عطا فرمائی۔ آپ نے وہ مثال قائم کی، گویا عشق رسول کی چمک سے آپ نے اپنے اگلے جہاں کو اور اپنے آباء و اجداد کے اگلے جہاں کو منور کیا ہے۔ میں صرف آپ کو اللہ نے آج منصب عطا فرمایا نا، ایک منصب والی بات سنانا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پر آنے سے، اور یہ سنیں گے آپ کو لطف آئے گا، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن سے ایک بادشاہ نکلا طبہ، اس نے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ بدلا اور وہاں سے واپس آنے لگا، شہر فتح کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ اس وقت یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا۔ وہ وہاں پر کچھ عرصہ رکا تو اسے پتا چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا حبیب آئے گا، مسلمانوں کا نصیب آئے گا۔ یہ بات دل سے سنیے گا۔ اب وہ رہ گیا، بیٹھ گیا۔ آپ نے یہ محافل سجائی ہے نا،
ان سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے. یہ فیض ان میں سے ہر ایک کو ملے گا، لیکن آئیے اس فیض کو آپ کے دامن میں میرے رب نے کیسے ڈالنا ہے. جب اس کو اس کے علماء نے بتایا کہ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ سارا دن میرے نبی کا انتظار کرتا. 1 سال 52 ہفتے 365 دن وہ میرے نبی کا انتظار کرتا رہا، اور انتظار کرتے کرتے مدینہ منورہ یثرب کے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتا. لیکن جب سال گزر گیا، عنان اقتدار اس نے چلانا تھا، اس نے اس وقت ایک تحریر لکھی. رات کے وقت رونے لگا، گویا جیسے کسی نے پنجابی میں کہا نا، جند کونج وگوں کرلاندی یہ جدو لوگ مدینے جاندے. ہمیں تو حضور کا ذکر ملا نا ودھا، ہمیں نے زلفوں کے سائے میں پیغام سنا نا واللیل اذا سجا. میرے نبی کے شرح صدر کی قسم، الم نشرح لک صدرک کی ہمارے نصیب میں آئی، ورفعنا لک ذکرک کا بیان ہمارا مقدر بن گیا. لیکن اس کا تو درد ایسا تھا جو ختم ہونے والا نہیں تھا. وہ لکھتا رہا، آخر وہ اس تحریر پر پہنچا. اور یہ جملے سنیے، میرے آقا کے 1000 سال آنے سے پہلے یہ میں آپ کے نام کر رہا ہوں. اس نے لکھا، اما بعد یا محمد. کاش علماء اس تطبیق کو سمجھیں. اما بعد یا محمد فإنی آمنت بک وبکتابک وعلی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء. وہ تڑپ کے کہتا ہے، حضور میں نے دیکھا نہیں، میں نے آپ کا زمانہ دیکھا نہیں، میں نے آپ کو پرکھا نہیں، میں نے نظارے دیکھے نہیں، میں نے بدر احد خیبر خندق کا سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں نے ماؤں بہنوں کو عزتوں دیتے ہوئے آپ کو دیکھا نہیں. لیکن میں سن کے اس چیز کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے دین پر ایمان کامل کو قائم کرتا ہوں. جملے آگے وہ تڑپ کے کہتا ہے، میرے پاس 65 سے 75% دنیا کی حکمرانی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا وَإِنْ أَدْرَكْتُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. عزت مآب گورنر، یہ ہے آپ کا جذبہ جو آپ کو بار بار آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کی طرف لے کے آتا ہے. اور یہ بنا اجازت اور توفیق نہیں ہے. دنیا بھر کی طاقت اور دولت ہو، یہ بنا اجازت اور توفیق نہیں ہے. وہ تڑپنے لگا، اس نے سر سجدے میں رکھا، کہا وَإِنْ أَدْرَكْتُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. حضور میں اعلان کرتا ہوں، میں زندگی کے آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گا. میں زندگی کے، میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ سے جملہ سننا، آج دامن پھیلا کے کیوں بیٹھے ہو؟ حضور میں زندگی کے آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گا. اگر میرے نبی آپ مجھے مل گئے تو میں آپ کے نالین پر اپنی بادشاہی کو قربان کر دوں گا. وَإِنْ أَدْرَكْتُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. لیکن آگے کیا درد ہے؟ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہا حضور وَإِن لَّمْ أُدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے میرے حبیب، اگر مجھے آپ نہ مل سکے، آپ کے نالین نہ مل سکے، آپ کے قدوم نہ مل سکے، اے پیغمبر اعظم صرف آپ کے کریم ہونے کا سنا ہے، اور ایسا کریم ہونے کا سنا ہے کہ جس کے در پہ جو آئے، جہاں سے آئے، جیسا آئے، جتنی بار آئے، وہ پہلے سے بڑھ کے عطا فرمائے. یہ شان کریمی سن کے میں عرض کرنے لگا ہوں، حضور میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، کرم فرماتے ہوئے اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو بادشاہی قدموں پہ قربان کروں گا، اور اگر زمانہ نہ پاؤں تو قیامت والے دن میری شفاعت کا ذمہ لے لیجئے. اس کے بعد اس نے وہ صندوقچے میں ڈالا، سب سے معزز انسان کو دیا. وقت گزرا، اسی پہ بات ختم کرنے لگا ہوں کہ آج یہ ماحول بتا رہا ہے گورنر ہاؤس کا کہ واقعی فرزند توحید کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. اور پھر اس کے اوپر عزت مآب حاجی عبد الرؤف صاحب کے ARYQ TV سے یہ پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے. یقیناً اللہ نے آپ کو اس نصیب کے لیے چنا ہے. بس یہ جملے درد دل سے سنیے. زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، وقت آ گیا. مابت نے قصیدے پڑھ دیے، حضرت ابو بکر نے چادر میرے نبی کے سر انور پر کر لی. قصیدے مدینہ منورہ کی گلیوں پر پہنچے، یثرب پہ نبی کا قدم لگا، وہ مدینہ الطیبہ بن گیا، وہ مدینہ المنورہ بن گیا. بڑے بڑے سردار آ گئے، آقا ہمارے گھر آئیے، نبی ہمارے گھر آئیے، رسول اکرم ہمارے گھر آئیے، حضرت ہاشم ہمارے گھر آئیے. میرے پیغمبر نے کہا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی اس گھر میں جاؤں گا. وہ ایک گھر تھا
نیچے چٹائی پہ میاں بیوی بیٹھے تھے. بیوی نے کہا جاؤ جا کے دعوت دو. خامند کہتا ہے کیسے دعوت دوں, کھلانے کو ہے کچھ نہیں, پلانے کو ہے کچھ نہیں. یہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا. میں توجہ چاہوں گا تاکہ میں جملوں کے ساتھ بات کو ختم کر سکوں. پیغام دینے آیا ہوں, مبارک دینے آیا ہوں, دعا دینے اور لینے آیا ہوں, لیکن یہ جملہ دل میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جب میرے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی تو وجدان کہتا ہے کسی نے بتایا نہیں تھا, جیسے آج ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. ابو ایوب دوڑ کے میرے نبی کی خدمت میں گئے. میرے نبی نے سلام کے کہا ابو ایوب میں تیرے پاس بغیر مقصد کے نہیں آیا, تیرے پاس میری ایک امانت ہے. یہ دو روایات ہیں, اصح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ گئے بلائی خانے سے امانت اتاری, میرے نبی کو تبا بادشاہ کا وہ خط دیا. نبی نے وہ خط حضرت ابو بکر کو دیا. ابو بکر نے پڑھنا شروع کیا, اما بعد یا محمد فانی آمنت بک وبکتابک وعلی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء وان ادرکت فبها ونعمت وان لم ادرک فاشفع لی یوم القیامہ. مومنو یہ پیغام گورنر ہاؤس کے در و دیوار سے اپنے دلوں کے اندر سمیٹنا. حضرت ابو بکر نے آخری جملہ پڑھا, میرے نبی کھڑے ہو گئے اور کہا ابو بکر تو گواہ ہو جانا, اس نے 1000 سال پہلے کلمہ پڑھا تھا, میں نے 1000 سال بعد سب سے پہلے اس کے کلمے کو قبول کیا. آپ نے عزتوں سے یہ منظر سجایا. یہ برتن آپ نے اس در پہ ڈالی ہے جس در پہ جانے والے بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا جاتا ہے. یہ اس در پہ ڈالی ہے جہاں پر آنے والے حیدر کرار کا نصیب سیدہ زہرا بن جاتی ہیں. یہ اس در پہ ڈالا ہے جو خود نور ہو کے عثمان کو ذو النورین بنا دیتے ہیں. یہ اس در پہ ڈالا ہے جو روض من ریاض الجنہ میں اپنے سب سے بڑے عاشقوں کو آج بھی ساتھ سجا کے رکھے ہیں. زمینوں کے قصیدے, ہواؤں کے پیغام, جوانوں کے جذبے, محبت ماؤں کی طہارت کی, یہ دنیا جہان کو پیغام دیتی رہے گی جب تک ایسے امت کے مرد فرید زندہ رہیں گے. میرے پیغمبر کے نام کے نعرے غیرت ایمانی سے لگتے رہیں گے. اور پھر ایک عمر کم ہے, اب پوری عمر یہ پیغام دیتے دیتے تادم واپسی یہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے, ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے, ابھی میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی. کیا کہنے, ماشاءاللہ. بیرسٹر پیر سید عتیق الرحمن شاہ بخاری سلمہ الباری, ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان, اور فرزند ارجمند ہیں آپ پیر سید زاہد صدیق شاہ بخاری جو کہ تلامذ خاص ہیں, فیض خاص جنہوں نے حاصل کیا ہے ولی کامل حضرت پیر جسٹس کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اللہ اکبر. اور آج وہ فیض ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خون ناب سے یہ تحریریں لکھی جاتی ہیں اور خون ناب سے ہی انہیں لوگوں تک منتقل کیا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نعت لکھنے کے لیے قلم کی سیاہی کم پڑ جاتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو سیاہی نہیں رہتی کہ جب وہ نعت لکھ دیتی ہے, وہ تو سفیدی میں بدل جاتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. حضور کے نام کا پہلا لفظ کیا ہے محمد میں, اور آخری لفظ کیا ہے؟ یار میری بہنیں بڑی ایکٹیو ہوئی ہیں, بھائیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ تو صنف نازک ہیں, ان کی آواز تو آدھی ہونی چاہیے, تمہاری پوری ہونی چاہیے. تم پیدا ہوئے تھے تو 2 بکرے تھے, یہ پیدا ہوئی تھی تو 1 بکرا تھا. ان کی آواز زیادہ نکل رہی ہے, شکرانے تمہارے زیادہ, آواز ان کی زیادہ. بولو ذرا سبحان اللہ. حضور کے نام کا پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ آخری لفظ کیا ہے؟ شعر سنو. اتنا لمبا وہ نام ہو جائے عمر اس میں تمام ہو جائے. اتنا لمبا وہ نام ہو جائے عمر اس میں تمام ہو جائے. میم آغاز زندگی ٹھہرے دال پر اختتام ہو جائے. میم آغاز زندگی ٹھہرے دال پر. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ مجھے کہہ رہے تھے, میں نے ان کو کہا بھائی میری فلائٹ ہے, میں جا رہا ہوں, اور دیر ہو رہی ہے, حضرت کو بس بلانے کے لیے منتظر ہوں, بس حضرت کو بلاؤں گا. اور انشاءاللہ ابھی عامر بھائی پڑھ رہے تھے میں مدینے چلا, تو میں سیدھا مدینے جا رہا ہوں ماشاءاللہ. اب یہاں سے بھی تو 2 جائیں گے نا, حضرت نے ماشاءاللہ رکھے ہوئے ہیں,
ایک میں بہن بیٹی جائے گی، ایک بھائی، تو وہ ہیں اصل میں طویل اشعار، میں نے ایک موقع پہ پڑھے تھے، میں پھر پڑھوں گا کبھی حضرت، ابھی میں بس 2 شعر پڑھ رہا ہوں پاکستان کے حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ گلگت بلتستان پنجاب کے مختلف علاقے، مختلف ضلع اس وقت سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ گورنر صاحب روز آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تو یہ امداد کو چل چل کر پہنچے، گلی محلے قریہ بستی ہر جگہ چل چل کر گیا تمہارا گورنر۔ سوچو کہ وہ خدمت کا کیا جذبہ رکھتا ہے، وہ فرزند توحید۔ تو یاد رکھیں پوری دنیا کو پیغام ہے، ان کے دست و بازو بنے انشاءاللہ۔ اگر ایسی قیادت آپ کو ملے گی تو انشاءاللہ ہم مسائل میں گرفتار، جو بغیر اختیارات کے آپ کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، اگر اسے اختیار مل گیا تو سوچیں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ بس تو سن لیں اور حضور کے کرم کا شکر ادا کریں۔ بس 2 شعر سنا رہا ہوں، حضور کے کرم کا شکر ادا کریں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیں کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے۔ اور وہ تو آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، وہ تو آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے۔ ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا، عشق سرکار کی شمع کو جلا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ یاد رکھنا وہ جس مقام پہ ذکر حضور ہوتا ہے وہ در مثال تجلی طور ہوتا ہے، اور نبی کے ذکر کی محفل میں کوئی ہو یا نہ ہو وہاں خدائے محمد ضرور ہوتا ہے۔ چلیں استقبال کیجئے فرزند پاکستان، ہم سب کی شان، گورنر سندھ جناب کامران خان پسوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے روزانہ کی طرح ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، اور وہ بھی 15واں 100 سالہ یوم ولادت منانے کا ہمیں یہ موقع فراہم۔ ہم خوش نصیب ہیں، پوری قوم کو اور پوری امت مسلمہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں 100 سالہ یوم ولادت مبارک ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اسے شان و شوکت سے منائیں۔ میرے پیارے بھائی سلمان بھائی نے ایک بات کہی ان کے جانے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب کو پاکستان کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، دنیاوی کاموں کا اختیار نہیں ہے، لیکن اپنے نبی سے عشق کرنے کا اختیار کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے پیارے نبی سے عشق محبت کرنے کا اختیار کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ مائی کا لال، ہم نے عشق محمدی کو اور بڑھا دیا ہے، اور جب عاشق جنون میں آئے تو وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ والا بے اختیار نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ والا ہے جس میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ فاروق بھائی، بے قابو ہونے کو ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اس دنیا میں اپنا محبوب رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یہاں بیٹھا ہر شخص، بھائی ہو، بہن ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ جب نام سنتے ہو، جب کوئی کہتا ہے کہ میرا پیارا نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قسم کھا کے کہو دل کو کیسی ٹھنڈک ملتی ہے، کیسا سکون ملتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے. اور ذرا غور سے سوچو کہ اللہ نے ہمارے اس پیارے نبی کو کتنا خوبصورت نام خود دیا ہے. یہ نام میرے اللہ نے دیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کوئی نام دنیا میں ہے؟ کوئی نام ہے؟ کوئی ایسا نام خود رکھ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ نام دیا ہے، اور جو اس نام کو سنتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے. کوئی بے سہارا سنے تو اسے سہارا ملتا ہے، کوئی یتیم سنے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے سر پر ہاتھ ہے. کیا اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا؟ اتنا خوبصورت نام دیا، اتنا خوبصورت خاندان دیا، اتنا خوبصورت دربار دیا. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر سیرت اور ہر بصیرت کو اگر غور سے دیکھو اور سنو گے تو ایسا لگے گا آج تک زندہ ہے. یہ ہے زندہ نبی، پیارا نبی، ہمارا پیارا نبی. اب ہمیں تو صرف اظہار کرنا ہے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا. ہمیں تو صرف اظہار کرنا ہے. ہم تو ایک غلام ہیں، ہم تو ان کے فقیر ہیں. ہمیں تو صرف اظہار کرنا ہے. یہ دنیاوی دولتیں، دنیاوی اختیار، یہ گورنری اور یہ منصب، یہ اس نبی کے سامنے تو ایک دھول ہے، ایک مٹی ہے. کیا ہے؟ اس کا نام دل سے لینا، اس کا نام لیتے ہوئے یہ فخر کرنا کہ میں اس پیارے نبی کا، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اس پوری دنیا میں رحمت العالمین بنایا. ارے خوش ہو جاؤ کہ تم اس کے امتی ہو. یہ کیسا ہمیں انعام ملا، یہ کیسا انعام ملا کہ وہ آخری نبی، اللہ کا پیارا نبی، رحمت للعالمین، اس کے ہم امتی ہیں. جس نے دنیا میں رحمت بانٹی ہو، اس کے امتی کو کون تنگ کر سکتا ہے؟ لیکن عشق چاہیے، پھر عاشق ہونا چاہیے، غلام ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اور روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس سے عشق کرنا ہے، اپنے پیارے نبی سے عشق کرنا ہے، تو اس کی سیرت اور بصیرت، اس پر عمل کرنا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ سچے نبی کے جھوٹے امتی ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پھر امتی ہے ہی نہیں. ہمیں اپنی زندگی میں سچ پیدا کرنا ہے اور حق کی بات کرنی ہے، حق کی آواز اٹھانی ہے. اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا اور آج کہہ رہا ہوں جو لوگ نئے آتے ہیں، کہ سب سے پہلے اپنے دلوں سے دوسروں کے لیے حسد نکال کر پھینک دو. کیونکہ حسد ایک کفر ہے، اور جب وہ تمہارے دل میں آتی ہے تو تمہارے دل میں کفر آ جاتا. اور اپنی زندگی کے اندر چینج لاؤ. ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر کے دیکھو، اور اس کی مثال بھی بتا دیتا ہوں. ایک میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں، صبح گھر میں بچوں سے لڑائی ہو گئی، بیوی سے لڑائی ہو گئی، ٹیلی فون آ گیا، کاروبار والوں سے لڑائی ہو گئی. لیکن یہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا. آپ غصے میں نیچے اترے، نیچے سیڑھی سے اترے، گلی میں گئے، کوئی دکاندار کھڑا ہے، اس کو آپ نے غصے سے دیکھا. آپ نے اس کو غصے سے دیکھا کیونکہ آپ کا معاملہ کہیں اور خراب تھا. اظہار آپ نے اس کے سامنے کر دیا. جب آپ چلے گئے، اس شخص نے آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم کر لیا. اور وہ تاثر کیا قائم کیا اس نے؟ جب بھی آپ کا نام آئے گا وہ کہیں گے وہ پاگل ہے، وہ غصے والا.
وہ بدتمیز آدمی اس دن مجھ سے اتنی بدتمیزی سے نہ سلام کیا، غصے سے چلا گیا، لیکن اس کو آپ کے گھر کے حالات نہیں پتا تھے. لیکن آپ سب نے آج سے یہ عمل شروع کرنا ہے کہ جس سے ملے مسکرا کے ملے، جس سے ملے سلام کریں، جس سے ملے محبت کا پیغام دیں. تو وہ آپ کے بارے میں تاثر کیا قائم کرے گا؟ وہ جس سے ملے گا کہے گا یار یہ جو بندہ اوپر سے اترا تھا کیا پیارا آدمی ہے، کیا خوبصورت آدمی ہے، اتنے پیار سے مجھ سے ملا. اور اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں سے اپنے بچوں سے پیار سے ملے، پیار سے بات کریں. یہ نہیں کہ دکان سے مکان سے کسی آفس کے کام سے لڑ جھگڑ کے الٹا کر رہا ہوں، باہر سے لڑ کر آئے اور آ کر سارا غصہ اپنی بیوی پہ اتار دیا، اپنے بچوں پہ اتار دیا. یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بصیرت نہیں ہے. جس دن سے ہم نے یہ میلاد شریف رکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہاں سے باہر نکال دو. کیوں؟ کیونکہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا کو بچے بہت پیارے تھے. وہ بچوں کو پیار سے رکھتے تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بصیرت پہ عمل کریں تو ان کا جو رویہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کیسا تھا اس کو سمجھو. اپنی زندگی کو اگر عشق مصطفیٰ میں لے کے جانا ہے تو اپنے بیوی بچوں سے پیار کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں سے حسن اخلاق کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبی جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، جس کی تعریف کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کے امتی ہو کر اس کی سیرت اور بصیرت پہ عمل نہیں کر رہے. عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی نیت کرنی ہے. جب وہ نیت کر لو گے پھر زندگی گزار کے دیکھو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ دنیاوی پریشانیوں سے آزاد ہو جاؤ گے. جب دل بوجھل ہوگا، دل میں لوگوں کے لیے حسد ہوگی، نفرت ہوگی، لوگوں کی ترقی سے ناخوش ہو رہے ہوں گے. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ مقام دے رہا ہو، عزت دے رہا ہو، اس سے حسد شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پھر نیچے کی طرف لے جائے، ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے. اگر راحت چاہتے ہو، قربت چاہتے ہو اپنے نبی کی، اپنے اللہ کی، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حکیم میں کہا ہے اس پر عمل کرو. پیارے نبی نے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احادیث ہے، اس پر عمل کرو نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کوئی کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی کام کرنا نہیں ہے لیکن نکتہ چینی اور آواز بلند کرنی ہے، نہیں. ہمیں ہر وہ اصول اپنانے ہیں جو آج ویسٹ دنیا کی سپر پاورز ان اصولوں کو اپنا کے سپر پاور بن گئی. وہ بھی آج ان کی آپ چیزوں کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں. کینیڈا میں لوگ کہتے ہیں بڑی ویلفیئر ہے، تعلیم وسلم کے دیے گئے دنیاوی اصولوں پر عمل کر کر بن رہا ہے. وہ آج عمل کر رہا ہے، حضور نے 1400 نہیں 1500 سال پہلے بتا دیا. وہ اور بات ہے کہ یہ عمل کر کے بھی نہیں بتاتے آپ کو کہ کس کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو عمل کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا. ابھی ہمارے ARYQ TV کے روح روا حاجی رؤوف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے،
ARY کی پوری ٹیم، عامر فیاضی بھائی اور ان کے پورے رفقۂ کار، ان کی ٹیم میں شامل ہر شخص کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، انہیں زندگی میں ہی اچھے مرتبے اور درجے پر فائز کرے۔ یہ لوگ بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں۔ جاتے ہوئے مجھے حاجی صاحب کہہ کر گئے کہ اب آپ علامہ بن گئے، یہی کہہ کر گئے۔ میں نے کہا میں ان کو بتاتا کہ فاروق بھائی بھی 3 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات ملک ملا، علامہ بھی ہونا چاہیے، مفتی بھی ہونا چاہیے، لیکن میں ایک طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، ایک خطا کار ہوں، ایک گستاخ ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کسی گستاخی سے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے جو بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں پہ میں خود بھی عمل نہ کرتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے عمل کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سوچو، تم اچھی نیت کرو، تم اچھا گمان رکھو، میں تمہیں نواز دوں گا۔ اچھی نیت پر اجر مل جاتا ہے، گناہ تو کرنے پر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، اور اچھی نیت کرنے پر جو تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، اچھی نیت تو کر لو، اچھا گمان تو کر لو، ایک دوسرے کے لیے دعا گو بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کی ترقی میں خوش ہو، اس کو مبارکباد دو، کر کے دیکھو۔ میری مائیں جب اپنے جوان بیٹے کی شادی کرتی ہیں، بڑی چاہت سے دلہن ڈھونڈتی ہیں، سارے محلے کو کہتی ہیں کہ بھئی چاند جیسی دلہن لا دو، چاند جیسی دلہن لا دو، کہتی ہیں نہیں کہتی ہیں؟ لیکن جیسے ہی دلہن گھر میں آئی، دوسرے دن بیٹے سے بھی جلنا شروع کر دیا اور دلہن سے بھی جلنا شروع کر دیا۔ یہ ہے یا نہیں؟ مجھے فاروق بھائی نے بتایا۔ شروع کر دیا، اور بہو کو بیٹی جب سمجھا جب اس کو گھر میں 30-40 سال گزر گئے، جب بہو کو اس قابل کر دیا کہ وہ ساس سے بدلہ لے، تو پھر بیٹی بیٹی کہنا شروع کر دیا، پھر سوچنا شروع کیا کہ یہ میری بیٹی ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے پوتا پوتی کو کمرے میں نہیں بھیجا، سلام نہیں کروایا۔ اگر جس دن یہ بہو گھر آئے، اگر اسی دن بیٹی سمجھ لے، اسی دن اس سے محبت شروع کر دیں، تو یہ 20-25 سال نوک جھوک میں نہیں گزریں گے، اور پھر جب آپ بزرگی کی طرف جائیں گی تو وہ بہو بیٹی سمجھ کر آپ کی خدمت کرے گی۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پر عمل کریں، کر کے دیکھیں پہلے دن سے۔ ہاں، فاروق بھائی کو بہت تجربہ ہے۔ ادب کی محفل ہے، پیار کی محفل ہے، عشق مصطفیٰ کی محفل ہے، تو ہم سب نے ادب اور پیار کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب مجھے موقع ملتا ہے اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں سے بات کرنے کا، تو میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ضرور کروں جس پر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سرخ رو ہو سکوں کہ جب مجھے موقع ملا میں نے کچھ اچھی باتیں کی، اگر کوئی عمل کر لے گا تو اس میں میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ میں نے یہ جو بات کی، یہ وہ بات کی ہے جو عملاً ہماری زندگیوں میں پریشانی پیدا کرتی ہے۔ تو خدا را بہوؤں کو بیٹیاں سمجھیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو گھر میں پیار محبت اور عزت دیں گے، جب آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ انتظام خود ہی کر دے۔ کر کے دیکھ لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اپنے بیٹوں کو بتائیں
کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ ماں کا کام ہے اور باپ کا کام ہے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے، اسے حوصلہ دے، اسے ہمت دے، اس کے پیچھے ایک دیوار کی طرح کھڑا رہے، اس کو آگے بڑھائے. اگر وہ شادی شدہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو بالکل بھی 10 سال کا بچہ نہ سمجھے، اور مائیں بالکل نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے. اس کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، تاکہ وہ اپنی زندگی عملی طور پہ شروع کر سکے. آپ کی زندگی میں آپ اسے ہنستا بستا دیکھ سکیں، اور یہ عمل کرنے سے ہوگا. اسی طرح میرے نوجوان بھائی جو سگریٹ، گٹکا اور دوسرے نشے کی عادتوں میں نہیں ہے تو بہت ہی پیاری بات ہے. اگر ہیں تو یہ بھی اس محفل کے آداب اور اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت کے خلاف ہے. ہمیں نشے کا عادی نہیں بننا ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہماری زندگیوں میں ترقی، ہمارے بچوں کے سامنے شرمندگی اور ہمارے گھر میں اور رشتہ داروں میں آپ کے سفر کے اندر آڑے آئے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بصیرت اور قرآن مجید، قرآن حکیم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے ہی آگے بات بڑھے گی، اور عمل سے ہی اس ملک، اس خداداد پاکستان، اس پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں بھی عملی کام کرنے سے ہم آگے بڑھیں گے. میں اپنے بچوں کو کہوں گا اور اپنے والدین کو کہ بچوں کی تعلیم پر ضرور توجہ دیں. تعلیم بہت ضروری ہے. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں جانا نہ پڑے. اس زمانے میں 1500 سال پہلے تو تعلیم حاصل کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. ہمارا کام بحیثیت حکومت کے، سیاستدانوں کے، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو شعور دلائیں. کم از کم میں اس شعور دلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. میرے پاس مالی اختیار نہ ہو لیکن اخلاقی اختیار ضرور ہے. میرے پاس وہ اختیار ضرور موجود ہے کہ میں آپ کی آواز بن کر آپ کے ساتھ کھڑا رہوں. میرے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ میں آپ کو شعور دلاؤں، توجہ دلاؤں، اور وہ کام ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں اور ان سے ہم کوئی 1 روپیہ چارج نہیں کرتے. اس کے علاوہ بھی 14 کے قریب ہمارے ایسے انیشیٹوز ہیں جس کا عوام کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے. آج آپ اس گورنر ہاؤس کے بارے میں یہ مثال دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی گورنر ہاؤس ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں. اور وہ کیوں ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. پوری دنیا میں کوئی ایسا گورنر ہاؤس نہیں جس میں 50,000 بچے پڑھ رہے ہوں، مفت تعلیم حاصل کر رہے ہوں. پوری دنیا میں کوئی ایسا گورنر ہاؤس نہیں جس کے دروازے پر گھنٹی لگی ہو، ہر عام اور خاص کے لیے، ہر امید سے آنے والے کے لیے امید کی گھنٹی لگی ہوئی ہے. 10 لاکھ راشن اسی گورنر ہاؤس سے اب تک بانٹا گیا. 13.5 لاکھ لوگوں نے 3 سالوں میں افطار ڈنر کیا، اور اس کے علاوہ 11,000 لیپ ٹاپ، 9,000 موٹر بائکس اور کئی ہزار فروٹ کے، سبزیوں کے ٹھیلے، روزگار اسکیم، بچوں کو مفت اسکولوں میں کھانا. پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے نہیں ملتی، اور اس پہ کوئی حکومت عوام کے ٹیکس کا پیسہ شامل نہیں ہے. اس میں 1 روپیہ حکومت پاکستان کا، حکومت سندھ کا، گورنر ہاؤس کا شامل نہیں ہے. کیوں ایسا ممکن ہوا؟ کیوں دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے 12 ربیع اول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے. اس لیے یہ سب اللہ تعالیٰ مجھ سے کرا رہا ہے. آپ سب کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. آئیں زور سے کہتے ہیں نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم سب، کھڑے ہو جائیں سارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شاہ برد میں
چمکا طیبہ کا چاند یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سات بیلا کو واسطہ آل رسول زلف رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أكد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم یا الہ العالمین مولا کریم پروردگار، یہاں پر جو تیرا ذکر کیا گیا، محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم تیرے و تیرے پیارے حبیب کے ذکر کی برکت سے ہم سب کو دین و دنیا کی خیر و بھلائیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین کلام پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما۔ مولا کریم پروردگار عالم، یہاں پر جس محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا گیا، یہ جتنے لوگ یہاں پر تشریف لائے دور دور سے تیرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے، جس محبت اور خلوص کے ساتھ گورنر ہاؤس میں کامران ٹیسوری صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اہتمام فرمایا، پروردگار اس رفعت والے ذکر کی برکت سے ہم کو بھی رفعت عطا فرما، عظمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین مولا کریم فاروق ستار بھائی، قبلہ پیر عتیق الرحمان صاحب، جناب محترم عامر فیاضی صاحب، حنیف صاحب اور دیگر جو بھی یہاں پر نعت خواہ حضرات، ذی قدر مہمان یہاں پر موجود ہیں، پروردگار سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ بالخصوص حاجی عبدالرؤف صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، حاجی عبدالرؤف صاحب کے بھائیوں پر اپنا خاص کرم فرما، AR فیملی پر اپنا خاص رحم فرما۔ مولا کریم نے دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے پروردگار عالم، جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس جگہ پر تیرے نبی کا ذکر ہوا، پروردگار اس ذکر کی برکت سے مولا کریم اس گورنر ہاؤس کے مکین کو ثبات عطا فرما، دوام عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، جو مسائل ہیں ان کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا ومأوانا وملجأ محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب تمام احباب ہمارے سبھی کے ہیں پیارے، سب ہی کے پیارے محمد ہمارے، محمد ہمارے سبھی کے ہیں پیارے، سب ہی کے پیارے محمد ہمارے.